السلام علیکم۔ ٹینسز پارٹ 12 ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان دنوں میں ٹینسز کے بارے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ میری پریویس ویڈیوز جو میں نے ٹینسز کے بارے میں بنائی ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فعل معروف اور فعل مجہول کے جملے۔ تو سب سے پہلے ایکٹیو وائس کو آپ سمجھیں، وہ جملہ جس میں سبجیکٹ یعنی فاعل ورب یعنی فعل سے پہلے آئے ایکٹیو وائس کہلاتا ہے۔ اس کو اردو میں فعل معروف کا جملہ کہتے ہیں۔ سبجیکٹ اور ورب کے بارے میں آلریڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو بات صحیح طور پر سمجھ آ جائے۔ تو ایسا جملہ جس میں سبجیکٹ ورب سے پہلے آ جائے اس کو ہم ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ اب اس مثال سے آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ جیسے کہ یہاں پر ایک جملہ ہے، اکرم از ریڈنگ اے بک، یعنی اکرم ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو اکرم اس میں سبجیکٹ ہے، ریڈنگ ورب ہے۔ سبجیکٹ سے پہلے ورب سے پہلے سبجیکٹ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ورب ہے نا، ورب سے پہلے سبجیکٹ آ گیا ہے تو اس لیے یہ ایک ایکٹیو وائس کا سینٹینس ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جملہ ہے ہمارے پاس، ہیو یو ڈرنک واٹر، کیا آپ پانی پی چکے ہیں۔ یو اس میں سبجیکٹ ہے، ڈرنک اس میں ورب ہے، کیونکہ ورب سے پہلے سبجیکٹ آ رہا ہے تو اس لیے یہ ایک ایکٹیو وائس کا سینٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ پیسیو وائس کو سمجھ لیں۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، وہ جملہ جس میں آبجیکٹ یعنی مفعول ورب یعنی فعل سے پہلے آئے پیسیو وائس کہلاتا ہے۔ اس کو اردو میں فعل مجہول کا جملہ کہتے ہیں۔ آبجیکٹ کے بارے میں بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ تو ایک ایسا جملہ جس میں ورب سے پہلے آبجیکٹ آ جائے اس کو ہم پیسیو وائس کہتے ہیں۔ اب آپ مثال دیکھیے، جیسے ہمارے پاس ایک جملہ ہے، A book is being read by اکرم۔ تو اس میں A book آبجیکٹ ہے، ریڈ اس میں ورب ہے، ریڈ۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورب سے پہلے آبجیکٹ آیا ہوا ہے تو اس لیے یہ ایک پیسیو وائس کا سینٹینس ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے، ایک کتاب اکرم کے ذریعے پڑھی جا رہی ہے۔ ایک اور جملہ دیکھ لیجئے، Have water been drunk by you، کیا آپ کے ذریعے پانی پیا جا چکا ہے۔ اس میں واٹر آبجیکٹ ہے، ڈرنک اس میں ورب ہے، تو ورب سے پہلے آبجیکٹ آ رہا ہے تو اس لیے یہ ایک پیسیو وائس کا سینٹینس ہے۔ اچھا، اب کچھ اہم اصول ہیں جو آپ کو ضرور سمجھنے چاہیے ایک ٹینسز کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے۔ اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ ایکٹیو وائس بغیر آبجیکٹ یعنی مفعول کے بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایکٹیو وائس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آبجیکٹ ہو۔ تو جیسے ہمارے پاس ایک جملہ ہے، ہما سلیپٹ، ہما سو گئی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سبجیکٹ آ رہا ہے اور ورب آ رہا ہے، آبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جملہ یہاں پر پورا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جملہ ہے، ہی از ویپنگ، ٹھیک ہے، وہ رو رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، آبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جملہ پورا ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایکٹیو وائس کے سینٹنسز ہوتے ہیں وہ بغیر آبجیکٹ کے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیسیو وائس بغیر سبجیکٹ کے بھی بن سکتا ہے۔ ایکٹیو وائس بغیر آبجیکٹ کے بن سکتا ہے، پیسیو وائس بغیر سبجیکٹ کے بن سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس جملہ ہے، 2 men were killed، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جملہ ہے 2 men were killed، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں لکھا ہوا ہے 2 men were killed، یعنی 2 آدمی مارے گئے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں جو ہے آبجیکٹ تو آ رہا ہے، ورب بھی آ رہا ہے، لیکن سبجیکٹ غائب ہے، لیکن جملہ ہو گیا، بن گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور جملہ ہے، مائی پین ہیز بین اسٹولن، یعنی میرا قلم چوری کیا جا چکا ہے۔ یہ آبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، سبجیکٹ اس میں نہیں ہے، لیکن جملہ پورا ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسیو وائس کے جو سینٹنسز ہوتے ہیں وہ بغیر سبجیکٹ کے بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اصول یہ ہے
کہ پیسو وائس میں ہمیشہ V3 یعنی ورب کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے. میں اس پر بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں ورب کی فارمز پر، ٹھیک ہے. جبکہ ایکٹیو وائس میں ورب کی مختلف فارمز استعمال ہوتی ہیں. پیسو وائس میں ہمیشہ V3 یعنی تیسرا ورب یا ورب کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے، یاد رکھیے. جبکہ ایکٹیو وائس میں مختلف فارمز استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مثالوں کے لیے آپ اوپر جملے دیکھ سکتے ہیں. آپ اوپر جتنے بھی جملے دیکھیں گے تو اس میں جتنے بھی جملے ہیں اس میں ورب کی تیسری فارم لگ رہی ہے جو پیسو وائس کے جملے ہیں، اور جو ایکٹیو وائس کے جملے ہیں اس میں ورب کی تیسری فارم صرف ورب کی تیسری فارم نہیں لگ رہی، باقی فارم بھی استعمال ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اصول نمبر 4 یہ ہے کہ پیسو وائس صرف ٹرانزٹیو ورب یعنی فعل متعدی کا بن سکتا ہے. ٹرانزٹیو ورب اور ان ٹرانزٹیو ورب پر میری ویڈیو نمبر 11 ہے، وہ آپ دیکھیے، جو میں اس ویڈیو سے پہلے بنا چکا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو پیسو وائس صرف ٹرانزٹیو ورب کے بنتے ہیں، ان ٹرانزٹیو ورب یعنی فعل لازم کا نہیں بن سکتا. یاد رکھیے کہ پیسو وائس صرف ٹرانزٹیو ورب کا بن سکتا ہے، ان ٹرانزٹیو ورب کا نہیں بن سکتا. جبکہ ایکٹیو وائس دونوں طرح کے وربس یعنی ٹرانزٹیو اور ان ٹرانزٹیو کا بن سکتا ہے. پیسو وائس صرف ٹرانزٹیو کا بنے گا، جبکہ ایکٹیو وائس جو ہے وہ ٹرانزٹیو کا بھی بن سکتا ہے اور ان ٹرانزٹیو کا بھی بن سکتا ہے. اب ہمارے سامنے ایک جملہ ہے، جیسے ایک جملہ ہے کہ شی از ایٹنگ اے برگر، وہ ایک برگر کھا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جملہ ہے یہ ایکٹیو وائس کا جملہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سبجیکٹ پہلے آ رہا ہے. اس کا پیسو وائس بن سکتا ہے کیونکہ ایٹ ایک ٹرانزٹیو ورب ہے. اب اچھا، اوپر دیے گئے جملے کا پیسو وائس درج ذیل ہے. جو میں نے اوپر جملہ آپ نے دیکھا، اس کا پیسو وائس کیا ہے؟ اس کا پیسو وائس ہے اے برگر از بینگ ایٹن بائی ہر، یعنی ایک برگر اس کے ذریعے کھایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانزٹیو ورب ہے تو اس کا پیسو وائس بھی بن رہا ہے اور ایکٹیو وائس بھی بن رہا ہے. اب ایک اور جملہ دیکھ لیں. اب ایک اور جملہ ہے برڈس آر فلائنگ ان دا اسکائی، یعنی پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں. اس کا اب یہ جو جملہ ہے یہ جملہ ایکٹیو وائس کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سبجیکٹ پہلے آ رہا ہے. اچھا، اس کا پیسو وائس نہیں بن سکتا کیونکہ فلائی ایک انٹرانزٹیو ورب ہے، اس لیے اس کا پیسو وائس نہیں بن سکتا. تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.